لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا ضد له ولا ند له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وطبيب قلوب أجسادنا وأرواحنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، تحلیلات، حمداں، خوبیاں، ثناواں، عظمتاں اور بڑائیاں اللہ احکم الحاکمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبا ہیں۔ ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولاں تو زیادہ، سمندر دے موجاں تو زیادہ درود و سلام ہوئن امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء، ارحم الانبیاء
شفیع المسلمین پیغمبر امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی مقدس و پاکیزہ ہستی دیں۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد دوستو، بزرگوں، بھائیوں اور ساتھیوں، قرآن کریم دی سورۃ النساء دی آیت نمبر 36 تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ قرآن کریم دی اس آیت کریمہ دی اندر اللہ رب العزت نے 11 چیزیں دا تذکرہ کیتے۔ انہیں 11 چیزیں دے وچوں اللہ رب العزت نے 9 کم کرن دا حکم دیتے اور 2 کم نہ کرن دا حکم دیتے۔ آیت ہکا ہے، ہکی آیت کریمہ دے اندر اللہ رب العزت نے انسانیت کو، امت محمدیہ کو، ان دنیا کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والے لوگیں کو 9 کم کرن دا حکم دیتے اور 2 کم نہ کرن دا حکم دیتے۔ سب تو پہلا کم اللہ رب العزت نے، سب تو پہلی چیز جڑی ذکر کی تھی اس آیت کریمہ دے اندر، فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ سب تو پہلا اصول، سب تو پہلا حکم فرمایا ہے دنیا کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والے لوگوں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ دی ذات دی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ دی ذات دے نال کئی دوجے کو شریک نہیں کرنا۔ یہ ابتدائی حکم، ابتدائی چیز جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم دی اس آیت کریمہ دے اندر ذکر کی تھی۔ سب تو پہلے کری چیز حکم اللہ نے دیتے، فرمایا اللہ دی ذات دی عبادت کرنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر انسان دی اور جنات دی تخلیق دا مقصد ذکر کیتے، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرمائے دیکھ میں اللہ نے انسانے کو پیدا کیتے، جنات کو پیدا کیتے، انہیں کو پیدا کرنے دا مقصد ہے تاکہ لوگ دنیا دے اندر میں اللہ کریم دی عبادت کریں۔ اور قرآن کریم دے تریجے مقام دے ہوتے اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تورے رب نے، تورے پروردگار نے اس بات دا فیصلہ کیتے کہ تساں عبادت کرنی ہے تا صرف اور صرف اللہ رب العزت دی ذات دی عبادت کرنی ہے۔ الا ایہ، اللہ دی ذات دے علاوہ کوئی دوجی ہستی نہیں کہ جن واسطے عبادت لائق ہوئے، کوئی ذات ای دنیا دے اندر ایسی نہیں کہ جری عبادت دی مستحق ہوئے۔ عبادت کرنی ہے تا صرف اور صرف اللہ رب العزت دی ذات دی عبادت کرنی ہے۔ قرآن کریم دا مطالعہ کر کے دیکھو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر سابقہ اقوام دا تذکرہ کیتے، اللہ تعالیٰ نے جتنے پیغمبر بھی مبعوث کیتے انہیں دی پیغمبریں دی دعوت دا تذکرہ کیتے اللہ رب العزت نے قرآن کریم دے اندر۔ اللہ نے فرمایا میں نے پیغمبریں، میرے نبییں کری چیز دی آ کے دعوت دیتی ہے لوگوں کو، مختلف مقامات دے ہوتے ہیں، اللہ نے مختلف پیغمبریں تے مختلف رسولیں دا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر حضرت نوح پیغمبر دے متعلق فرمائے، اللہ فرمائے دے لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ اساں اللہ کریم نے حضرت نوح پیغمبر کو، حضرت نوح پیغمبر دی قوم دی طرف جس وقت بھیجے، حضرت نوح پیغمبر نے مان کے اپنے قوم دے لوگیں کو دعوت دیتی ہے، اللہ دا پیغام میں تک پہنچائنے، آکن لگے لوگو اعبدوا اللہ، اللہ دی ذات دی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر حضرت ہود پیغمبر دا تذکرہ فرمائے، اللہ فرمائے دے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اساں قوم عاد دی طرف حضرت ہود پیغمبر کو بھیجے، حضرت ہود پیغمبر نے من کی بھی اپنے قوم کو یہ دعوت دیتی ہے اعبدوا اللہ، لوگو اللہ دی ذات دی عبادت کرو۔ اللہ دی ذات دے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں، کوئی ایسی شخصیت نہیں کہ جری عبادت دے لائق ہوئے، عبادت دے مستحق ہوئے۔
اور اللہ تعالی نے قرآن مقدس سے اندر حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ کیتے. اللہ فرمیدے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. حضرت صالح پیغمبر اپنی قوم دے سامنے کھڑے ہو کے اپنی قوم دے لوگوں کو مخاطب کر کے آکھن لگے اے میری قوم دے لوگو اعبد اللہ، اللہ دی ذات دی عبادت کرو، کیونکہ اللہ دی ذات دے علاوہ کوئی ایسی شخصیت نہیں کہ جری تری عبادت دے لائق اور تری عبادت دی مستحق ہوئے. اور اللہ تعالی نے قرآن مقدس سے اندر حضرت شعیب پیغمبر دا تذکرہ کیتے. اللہ فرمیدے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. اللہ نے قوم مدین دی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمائے. حضرت شعیب پیغمبر اپنی قوم دے درمیان کھڑے ہو کے ہی بات دا دعویٰ کھڑے کریں اور اللہ دی وحدانیت الوہیت دا دعویٰ کھڑے کریں تا دے کھڑن دنیا کائنات دے اندر رہنے والے لوگوں اعبد اللہ، اللہ دی ذات دی عبادت کرو. اللہ دی ذات دے علاوہ کوئی شخصیت ایسی نہیں کہ جری عبادت دے لائق ہوئے اور عبادت دی مستحق ہوئے. اور امام کائنات نبی کریم علیہ السلام نے بھی اس بات دا اعلان کیتے. اللہ نے میرے محبوب پیغمبر کو حکم دیتے اے میرے محبوب پیغمبر دنیا کائنات دے لوگیں کو رسا دو. اللہ فرمیدے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. میرے رب بھی اللہ ہے، تمہارے رب بھی اللہ ہے. فعبدو، اپنے پروردگار دی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، ایو سیدھا رستہ ہی دے. جی اپنی پروردگار دی عبادت دے اندر زندگی گزار دیتی تاں کر کے کامیابی ملوے سی. اگر تساں اپنی زندگی ضائع کر لیتی کہیں ویلے کہیں دربار دے ہوتے کہیں ویلے کہیں دربار دے ہوتے اپنی پیشانی کو لوگیں دے گو اگر تساں جھگایا ولی یاد رکھو تو کامیابی نہ مل سی بلکہ ناکامی تورا مقدر بنوے سی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس سے اندر اعلان کی تھے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. ایک اصول قرآن مقدس سے اندر اللہ فرمائے لوگوں میں اللہ نے یہ فیصلہ کیتے یہ بات دا فیصلہ کیتے کہ تساں دنیا دے اندر رہ کے صرف اور صرف میں اللہ رب العزت دی ذات دی عبادت کرنی ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ دی عبادت کرنی ہے، اللہ دی ذات دے نال کئی دوجے کو شریک نہیں کرنا. جی میں اللہ کو عبادت دے لائق سمجھنے ایمیں اے بھی عقیدہ رکھنے مشکل کشا اگر ہے تا اللہ دی ذات ہے، حاجت روا اگر ہے تا اللہ دی ذات ہے، داتا دستگیر اگر ہے تا اللہ دی ذات ہے. اللہ دے علاوہ کوئی نہیں جرا بگڑیاں بناوے، اللہ دے علاوہ کوئی نہیں جرا ڈبی ہوئی کشتی کو تارے، اللہ دے علاوہ کوئی نہیں جرا اولاداں دے، اللہ دے علاوہ کوئی نہیں جرا تورا مشکلاں حل کرے. اللہ فرمائے دے لوگو یاد رکھو وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ دی عبادت کرو، اللہ دے نال کی دوجے کو شریک نہیں کرنا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر فرمائے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ نے قرآن مقدس کے اندر دوجا اصول ذکر کی تھے. اللہ فرمیندے ہیں دنیا کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والے لوگوں یاد رکھو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. جیرا بندہ اللہ تعالیٰ دی ذات دے نال کئی دوجے کو شریک چا کرے اللہ کریم کریں بھی ان بندے دے گناہ میں کو معاف نہیں کرے دا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. اور این دے علاوہ تسا گناہیں دے انبار گن کیا ونجو. جھوٹ بھی توری زندگی دے اندر موجود ہے، غیبت بھی توری زندگی دے اندر موجود ہے، چغل خوری بھی توری زندگی دے اندر موجود ہے، ہر کم توری زندگی دے اندر موجود ہے. اگر موجود نہیں تو صرف اور صرف تسا ساری زندگی ہر گناہ والا کم کیتے نیوے کیتا تو اللہ دی ذات دے نال کہیں کوئی شریک نیوے کیتا. اللہ فرمائے دے بخشنا میں اللہ کریم دا کم میں شرک کر کے نہیں آمنا،
اپنے آپ کو شرک تو پاک کر کے میں اللہ کریم دی دربار دے اندر پہنچو، جتنے بھی گناہ کر کے آسو میں اللہ کریم سارے گناہ دے اوتے قلم پھیر دے سا۔ اج ساری کیفیت کیا ہے؟ اسا اللہ دی ذات دی عبادت بھی کریں دے ہیں تو نال دربارے والے کو مشکل کشات حاجت روا بھی سمجھ دے ہیں، اللہ دی ذات دی عبادت بھی کریں دے ہیں، ان دے باوجود اسا روزی دے برکت دے حصول دی خاطر کہیں ملے کہیں چوکڑ دے اتے پیشانی سٹیں دے ہیں تو کہیں ملے کہیں چوکڑ دے اتے پیشانی سٹیں دے ہیں۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان رحمہ اللہ حج ودے کریں دن، خلیفہ وقت دا خلیفہ ہشام بن عبد الملک بن مروان رحمہ اللہ طواف ودے کریں دن حج دے دوران طواف کریں نظر پہ گئی یہ ایک نوجوان دے ہوتے ساتھیں تو سوال کتنے نوجوان کون ہے؟ نال دوسرے نے سائے اے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دا پوتا سیدنا عبداللہ بن عمر دا بیٹا سالم بن عبداللہ ہے۔ خلیفہ وقت عبد الملک بن مروان قریب ہوئے، سیدنا سالم بن عبداللہ دی کیفیت کیا ہی؟ جسم دوتے ایک لباس موجود ہے، چادر موجود ہے، ہاتھ دے اندر جتی پاتی ہوئی ہے، طواف ودے کرندن، بیت اللہ دے چکر ودے لیندن۔ خلیفہ وقت قریب ہو کے آکھن لگے کیا میں توری کوئی مدد کر سکدا؟ کیا میں توری کہیں کم آ سکدا؟ سیدنا سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کیا تربیت کی تھی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دی تربیت دیکھنی ہے تو سیدنا عبداللہ بن عمر دے اندر دیکھو، جی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دی تربیت دیکھنی ہے تو سیدنا سالم بن عبداللہ دے اندر دیکھو کیا تربیت کی تھی۔ آکھن لگے سیدنا سالم بن عبداللہ نے جواب دیتے الا استحی کہ میں کو شرمندی ہے میں اللہ دے گھر دے اندر کھڑا ہو کے کہ غیر کے سوال کراں۔ خلیفہ وقت سوال کھڑا کریں دے، وقت دا حکمران نال آ کے پوچھدا کھڑے اگر توری کوئی ضرورت ہے تو دسو میں پورا کر رہا مکمل کر رہا۔ تو سیدنا سالم بن عبداللہ فرمیدن کہ میں کو شرمند ہے میں اللہ دے گھر دے اندر کھڑا ہو کے کہ غیر کے سوال کراں۔ خلیفہ چپ کر کے خاموشی اختیار کر کے چلا گیا۔ خلیفہ وقت نے اس بات دے اندر اپنی بےزتی محسوس کی تھی۔ طواف مکمل ہوئے، سیدنا سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ باہر نکلے، خلیفہ وقت بھی پیچھو جس وقت باہر ہے آ کے دوبارہ وہ سوال کیتے سی، آکھن لگے دسو میں توری کوئی ضرورت اور حاجت پوری کر سکدا؟ میں حاضر ہاں توری ضرورت پوری کرن دی خاطر۔ سیدنا سالم بن عبداللہ نے فرمایا امن حوائج الدنیا ام حوائج الاخرہ، اے دسو تساں بار بار میرے کو سوال پہ کریں دے میں توری کے کم آ سکدا، میں توری کوئی ضرورت پوری کر سکدا، اے دسو میرا سوال ہے میری اخروی حاجت کو پورا کرے سو یا دنیاوی حاجت کو پورا کرے سو؟ خلیفہ وقت نے جواب دیتے اخروی حاجت کو پورا کرنا تو میرے بس دی بات ہی کوئی نہیں، میں تو دنیاوی حاجت توری پوری کر سکدا۔ سیدنا سالم بن عبداللہ نے فرمایا کہ میں جیری ذات دے حد دے اندر جیری ذات دنیا کائنات دے مالک کے میں پر اون پروردگار کے کریں دنیا دا سوال نہیں کیتا تو تا وقت دا بادشاہ ہی دنیا دا مالک ہی کوئی نہیں، میں تیرے کے دنیا دا سوال کی میں کر سکتا؟ جیرا پروردگار ان دنیا کائنات دا مالک ہے میں اون پروردگار کے ہی کریں دنیا دا سوال نہیں کیتا تو تا دنیا دا مالک ہی کون میں تو تا فانی ہو ونجن والا ہی میں سالم بن عبداللہ تیرے کے دنیا دا سوال کی میں کر سکتا؟ سیدنا سالم بن عبداللہ نے وقت دے بادشاہ کو یہ جواب دیتے، لوگوں بات کو سمجھو، سیدنا سالم بن عبداللہ نے
صحابی دا بیٹا ہے اون وقت دے حکمران تو اپنی دنیاوی حاجت پوری نہیں کروائی. اج اساں جڑے فوت تھی چکن قبریں دے اندر موجود ہیں انہیں دے قبریں دے اوتے وان کے اپنی پیشانی جھکا کے پتر منگ دے. جڑے قبریں دے اندر چلے گئے سالانہ اس تھین دربارے دے اندر پیر صاحب دی قبر کو غسل لیتا ویندے اور غسل والا پانی بوتلیں دے اندر پاتا ویندے ان پانی کو ویچا ویندے مرید اندر پانی گھن کے ویندن اور پانی لوگ اپنے مال دے اندر سٹیندن روزی دے برکت دے حصول دی خاطر استعمال کرندن. اے سارا عقیدہ ہے. نماز 5 وقت دی پڑھنی ہے ایسا اس سے باوجود بھی یہ اولاد نہیں تھی 1 سال اولاد نہیں تھی. 1 سال تو دور دی بات ہے جو 6 مہینے تک پتہ نہ چلے اولاد تھی تے نہیں تھی 7ویں مہینے پیر صاحب دی چوکھٹ تے ساری پیشانی ہوتی ہے. اتنا کمزور عقیدہ بن چکے سارا. اللہ نے قرآن مقدس سے اندر فرمائے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. لوگوں سب تو پہلا اصول قرآن کریم دی سورۃ النساء دی آیت نمبر 36 دے اندر اللہ فرمائے دے لوگوں اللہ دی ذات دی عبادت کرنی ہے اللہ دی ذات دے نال کی نوجے کوئی شریک نہیں کرنا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس سے اندر فرمائے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اساں اپنے اعمال دے اتے غور کروں اساں اپنی گربان دے اندر جھانک کے دیکھوں. اندھے بھی ہیں مسجد بھی اندھے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں اللہ دی عبادت بھی کریں دے ہیں لوگوں کو بھی پتہ ہے حضرت صاحب نماز پڑھن والا ہے لیکن تھوڑی جی مشکل پیش آونے سارے سر قبریں دے اتے ٹک دن. تھوڑی جی مشکل پیش آونے اساں درباریں دی طرف رخ کر گندے ہیں. تھوڑی جی مشکل پیش آونے اساں کہیں ملے کہیں پیر دی چوکھٹ دے اتے کہیں ملے کہیں پیر دی چوکھٹ دے اتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس سے اندر فرمائے اے پیریں دے چوکھٹیں دے اتے اپنی پیشانی کو جھکا کے اساں کیا سوچی ودے ہونے اے سران پڑھے ہو یا نمازاں محفوظ ہیں اے کیتا ہو یا صدقہ سارا قبول ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس سے اندر اپنے پیغمبر کو مخاطب کر کے فرمائے اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو مخاطب کر کے فرمائے اللہ فرمائے دے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھو تساں ہو یا توارے تو پہلے جتنے پیغمبر بھی دنیا کائنات دے اندر تشریف گن کے آئے اگر توارے پیغمبریں دے وچوں بھی کوئی بندہ میں اللہ دی ذات دے نال کے نوجے کوئی شریک چا کرے ہاں میں اللہ انہیں دے اعمال بھی برباد کر رہے وہاں. اللہ نے حالانکہ انبیاء کے شرک ہو ہی نہیں سکتا سوال ہی پیدا نہیں تھی نا اللہ تعالیٰ انہیں کوئی چھوٹے چھوٹے گناہ میں تو ہی محفوظ رکھ دے. شرک تو بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو مخاطب کر کے فرمائے اگر تساں بھی اللہ دی ذات دے نال کی روجے کو شریک کیتا میں اللہ تورے اعمال بھی برباد اور ضائع کر دے سا. قرآن مقدس کا مطالعہ کر کے دیکھو احادیث مبارکہ دا مطالعہ کر کے دیکھو توحید ایک ایسی چیز ہے اللہ دی عبادت ایک ایسی چیز ہے کہ جس عبادت دے اندر اللہ نے کوئی کمپرومائز برداشت نہیں کیتا. قرآن مقدس کو اٹھا کے دیکھو ڈھیر سارے مسائل تو کو ایسے مل سن کہ جنہیں دے اندر شریعت نے کمپرومائز کو برداشت کی تھے یعنی لوگیں دے اندر نرمی اختیار کی تھی. شراب کو اٹھا کے لو شراب دے متعلق پہلے کچھ حکم ہے بل کچھ حکم ہے بعد دے اندر اللہ نے تیجی دفعہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. پہلے شراب دا اللہ نے پہلے شراب کو برا بلا کے اللہ نے فرمایا جرا بندہ شراب پی گنے اے نشے دی حالت دی اندر مسجد قریب نہ آوے اللہ نے فرمایا ہن جرا بندہ شراب پی سی جوا کھیل سی اس انداز سے کم کرے سی فَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اے بندہ کریں کامیابی حاصل کر ہی نہیں سکتا. گویا اللہ نے
شراب کو حرام کیتے امت دے اتے، لیکن ایسا یکدم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے اتے امت دے اتے شراب کو حرام نہیں کیتا گیا، بلکہ کمپرومائز کر کے اے اصول اپنایا گئے، کمپرومائز کر کے لوگوں دے اتے اے شراب کو حرام کیتا گئے۔ لیکن اس وقت بات ہے یہ عقیدہ توحید دی، مشرکین مکہ اے نبی کریم علیہ السلام دی خدمت دے اندر آ کے آکھن لگے اے اللہ دے پیغمبر لڑائی جھگڑے دے اندر کچھ کوئی نہیں، ایویں کریں دے ہیں صلح کر گندے ہیں، ایک سال تساں سارے بتیں دی عبادت کی تے پوجا کیتی کرو، ایک سال اساں تورے پروردگار تے رب دی عبادت دے اندر گزار دے سوں۔ اللہ نے فوری طور دے اتے اصول ذکر کیتے، شراب ایک علیحدہ چیز، باقی مسائل ایک علیحدہ چیز، لیکن عقیدہ توحید دے اندر اللہ نے ذرہ برابر بھی کمپرومائز برداشت نہیں کیتا۔ فوراً قرآن مقدس کو اللہ نے نازل کیتے اور سورہ کافرون کو پڑھ کے دیکھو، اللہ نے فرمایا لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم۔ اے کافرو یاد رکھو تساں جے اساں پروردگار دی جے میں اللہ رب العزت دی عبادت نہیں کر سکدے تے نہ کرو، لیکن یاد رکھو کریں بھی کفر دی تا مومن دی، کریں بھی کفر دی تا اسلام دے اندر مسئلیت پیدا تھی نہیں سکتی۔ ایک پسو کفر ہوئے بھی پسو اسلام ہوئے، کیویں تھی سکتے کہ ایک سال تساں میری عبادت کرو تا بے سال میرا پیغمبر تمہاری عبادت کرے، میں اللہ کریں بھی برداشت نہیں کرنا ہے چیز۔ ہر چیز دے اندر کمپرومائز برداشت کی تھی اللہ نے۔ قرآن مقدس کا مطالعہ کر کے دیکھو، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کر کے دیکھو، بے شمار مسائل ایسے مل سن کہ جنہیں دے اندر پہلے کچھ حکم ہے، پہلے کچھ نرمی ہے، بعد دے اندر کچھ نرمی، بل اللہ کریم نے سختی والا معاملہ کر دیتے۔ لیکن عقیدہ توحید ایک ایسی چیز ہے کہ جے دے اندر اللہ نے آغاز دے اندر بھی سختی کی تھی اور آخر دے اندر بھی اللہ کریم نے سختی کی تھی۔ عقیدہ توحید دے اندر اللہ نے کریں بھی کمپرومائز برداشت نہیں کیتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دی سورۃ النساء دی آیت نمبر 36 دے اندر جنہیں 9 کم کرن دا حکم دیتے، انہیں جو سب تو پہلا کم کیا ہے؟ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ لوگو اللہ دی ذات دی عبادت کرنی ہے، اللہ دی ذات دے نال کے دوجے کو شریک نہیں کرنا۔ اگلا حکم فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین دے نال نیکی اور حسن سلوک والا معاملہ کرنا ہے۔ ایک قرآن مقدس سی آیت کریمہ دا دوجا حکم کہ اللہ نے سورۃ النساء دی آیت نمبر 36 دے اندر دوجا حکم کیا دیتے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرنے، نیکی کرنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر فرمائے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا۔ اللہ فرمائے اساں انسان کو وصیت کی تھی، انسان کو بات دا حکم دیتے کہ اپنے والدین دے نال نیکی والا معاملہ کرنے، اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرنے۔ سیدنا معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیتے یا رسول اللہ من ابرہ، میری نیکی دا سب تو زیادہ حقدار کون ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا امو کا، تری اماں تری نیکی دی سب تو زیادہ حقدار ہے۔ ثم من، اے اللہ دے محبوب پیغمبر انہیں دے بعد کون ہے میری نیکی دا حقدار؟ آپ نے دوسری دفعہ فرمایا امو کا، تری اماں ہی بات دی حقدار ہے کہ تو اپنی اماں دے نال نیکی کر۔ تیجی دفعہ سوال کیتے نے ثم من، اے اللہ دے محبوب پیغمبر انہیں دے بعد کون میری نیکی دا حقدار ہے؟ آپ نے فرمایا امو کا، تیجے نمبر تبھی تری اماں تری نیکی دی حقدار ہے۔ چوتھی دفعہ سوال کیتے نے ثم من، اے اللہ دے محبوب پیغمبر انہیں دے بعد کون ہے؟ آپ نے فرمایا ابو کا، تیرا ابا تری نیکی دا سب تو زیادہ حقدار ہے۔ یعنی توری نیکی دا، تورے حسن سلوک دا، تورے اچھے اخلاق دا، تورے اچھے کردار دا سب تو پہلے اگر کوئی حقدار ہے تو توری اماں ہے، تورا ابا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ہی بات دی تعلیم دیتی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رضا اللہ ما رضا الوالدین، لوگو اللہ دی رضا والدین دی رضا دے اندر ہے، اور اللہ دی ناراضگی والدین دی ناراضگی دے اندر ہے۔ گویا جس بندے کے والدین راضی ہیں، جس بندے دے نال ان دی اماں راضی ہے، ان دا اماں ابا راضی ہے، وہ بندہ دنیا کائنات دے اندر خوشی خوشی زندگی بسر کرے سی، کیونکہ ان بندے دے اتے اللہ دی طرف رحمت دا نزول تھی سی، کیونکہ اللہ بھی راضی بندہ اللہ تعالیٰ دے محبوب ترین شخصیات دے وچوں والدین بھی بندے دے نال راضی ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ دی رضا حاصل ہو ونجے، اگر چاہتے ہو اللہ دی طرف رحمت دا نزول ہو ونجے، سب تو پہلے اپنے والدین کو راضی کرو۔ اور نبی کریم علیہ السلام ایک مجمع دے اندر موجود ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے آپ نے فرمایا لوگوں یاد رکھو جیرا بندہ رشتہ داری کو توڑے، کیونکہ والدین دے نال حسن سلوک کرن دا حکم ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے ہی بات دی تعلیم دیتی ہے۔ آپ نے امت دے لوگوں کو سمجھائے کہ میری امت دے لوگوں جتھا اللہ نے حقوق اللہ دا تذکرہ فرمائے، اللہ نے اتھائی حقوق العباد دا بھی تذکرہ فرمائے، اور حقوق العباد دے اندر اللہ نے سب تو پہلے والدین دے حقوق دا تذکرہ فرمائے۔ اللہ فرمائے دے لوگوں یاد رکھو، اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرو، اپنے والدین دے نال اچھے انداز دے اندر پیش ہے کرو۔ یاد رکھو جیویں والدین دے نال اچھے اخلاق دے اندر پیش آمنا ضروری ہے، ایویں والدین دے حق دے اندر دعاواں کرنا بھی ضروری ہے۔ اپنے والدین دے حق دے اندر دعاواں کیچاں کرو، اپنے والدین دے حق دے اندر اللہ کریم تو رو رو کے دعا منگی کرو۔ نبی کریم علیہ السلام نے ہی بات دی تعلیم دیتی ہے، دعاواں یاد کرو، قرآن مقدس کو اٹھا کے ریکھو، انبیاء دی سیرت کو پڑھ کے ریکھو، حضرت سلیمان پیغمبر دی سیرت دا مطالعہ کر کے ریکھو۔ حضرت سلیمان پیغمبر نے اللہ کریم دی ذات دا شکر ادا کیتا، نال ہی آکھن لگے اے اللہ میں کوئی معاف کر دے، تمہارے والدین کوئی معاف فرما دے۔ قرآن مقدس کو پڑھ کے دیکھو، اللہ نے دعاواں سکھائیں، دعاواں پڑھیا کرو، والدین دے واسطے دعا کیتی کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، مختصر جیاں دعاواں ہیں، ایمیں اساں اکثر نماز دے اندر پڑھ دے ہیں، رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اپنے والدین دے حق دے اندر دعاواں کیچا کرو، والدین زندہ ہیں تامی دعاواں کیچا کرو، والدین دنیا تو فوت ہو چکے تامی انہیں دے حق دے اندر دعاواں کیچا کرو۔ لازمی نہیں کہ والدین فوت تھی سن ان دے بعد انہیں دے حق دے اندر دعاواں کرے سوں، بلکہ والدین دے زندگی دے اندر والدین دے حق دے اندر دعاواں کیچا کرو۔ سیدنا سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرمائیں لوگو جرا بندہ 5 وقت دی نماز ادا کریں دے، جیرا بندہ 5 وقت دی نماز ادا کریں دے، وہ بندے نے اللہ دی ذات دا شکر ادا کیتے۔ اور جیرا بندہ 5 وقت نماز ادا کرن دے بعد ہر نماز سے بعد اپنے والدین دے حق دے اندر اللہ تو رو رو کے دعاواں کریں دے، اللہ کریم کے دعاواں کریں دے، اے اللہ میرے والدین کو معاف فرما دے، اے اللہ میرے والدین دے اتے اپنی رحمت دا نزول فرما دے۔ سیدنا سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرمائیں لوگو اے بندہ 5 وقت دی نماز ادا کر کے اللہ دی ذات دا شکر ادا کریں دے، اور 5 ٹائم دعا کر کے والدین دا شکر ادا کریں دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر جو تعلیم دیتی ہے، سب تو پہلا اصول فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، لوگو اللہ دی ذات دی عبادت کرنی ہے، اللہ دی ذات دے علاوہ کہیں دوجے اللہ دی ذات دے علاوہ کہیں دوجے دی عبادت نہیں کرنی، اللہ دی ذات دے نال کہیں دوجے کو شریک نہیں کرنا۔ نمبر 2 اللہ نے والدین دا حق دا ذکر کیتے، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، حقوق اللہ دے نال نال حقوق العباد دا بھی تذکرہ۔
حقوق العباد دے اندر سب تو پہلے اللہ نے والدین دا تذکرہ کیتے، اور والدین تو بعد اللہ تعالیٰ نے تیجے نمبر تے جو حکم دیتے فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ تیجا حکم جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دی سورۃ النساء دی آیت نمبر 36 دے اندر ذکر کیتے، اللہ فرمائے وَبِذِي الْقُرْبَى، لوگو اپنے قرابت دار اپنے رشتہ داریں دے نال نیکی کیتی کرو، نیکی کیتی کرو، حسن سلوک کیتا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر بنی اسرائیل کے جو وعدہ گدائے ان وعدے دا بھی تذکرہ فرمائے۔ اللہ فرمائے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى۔ اللہ فرمائے میں اللہ نے بنی اسرائیل کے وعدہ گدے سب تو پہلا وعدہ یہ ہے اللہ تعبدو الا اللہ، کہ اللہ دی ذات دے علاوہ کہ دوجے دی عبادت نہ کرے سو، اور دوجا وعدہ یہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین دے نال نیکی کرے سو، حسن سلوک کرے سو۔ تیجا وعدہ میں بنی اسرائیل کے ایک دے وَبِذِي الْقُرْبَى، اپنے قریبی رشتہ داریں دے نال اچھے انداز دے اندر پیش آسو، انہیں دے نال بھی نیکی کرے سو، انہیں دے نال بھی حسن سلوک کرے سو۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ، جرا بندہ اللہ دی ذات دے اتے ایمان رکھ دے، آخرت دے دین دے اتے بھی ایمان رکھ دے، اور اے اللہ دی ذات دے اتے ایمان رکھن تو بعد، آخرت دے دین دے اتے ایمان رکھن تو بعد این بات کو پسند کریں دے کہ ان بندے دے رزق دے اندر برکت پیدا کر دیتی ونجے، این بندے دی عمر دے اندر اضافہ کر دیتا ونجے۔ نبی کریم علیہ السلام فرمین فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، این بندے کو چاہیے دے اے بندہ رشتہ داریں دے نال حسن سلوک کرے، رشتہ داریں دے نال صلہ رحمی والا معاملہ کرے۔ اور ایویں ہی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، لوگو جرا بندہ رشتہ داری کو توڑیں دے، تعلقات کو ختم کریں دے، ایسا بندہ جنت دے اندر داخل نہ تھی سکسی۔ نبی کریم علیہ السلام بیٹھے ہوئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کثیر تعداد دے اندر موجود ہیں، آپ واضح نصیحت بیٹھے کریں دن۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، جرا بندہ رشتہ داری کو توڑی ودے، جرا بندہ تعلقات کو ختم کیتا ونجے، اون بندے کو میں محمد رسول اللہ دی مجلس کے اندر بہن دی اجازت کوئی نہیں۔ جرا بندہ رشتہ داری کو توڑی ودے، اپنے تعلقات ختم کی تھی ودے، اون بندے کو میں محمد رسول اللہ دی مجلس سے اندر بہن دی اجازت کوئی نہیں۔ اے بات سنن تو بعد ایک صحابی فوراً کھڑا تھا، ایک ٹور پہ چلدا گئے اپنی خالہ دے گھر دے اندر پہنچے، اپنی خالہ دے نال جھگڑا کیتی ودائی، تعلقات کو ختم کیتی ودائی، ان کے اپنے الفاظیں دی معافی منگی سی، معافی منگن تو بعد ان دے نال صلح کرن تو بعد ان دے نال تعلق کو بحال کرن تو بعد اے اللہ دے پیغمبر دی خدمت دے اندر آ کے حاضر تھے، آپ دی مجلس دے اندر آ کے بیٹھ گئے، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگو یاد رکھو جس قوم دے اندر لوگ تعلقات کو ختم کر رہے ہیں، جس قوم دے اندر لوگ تعلقات کو توڑن دا ارادہ رکھ دے ہوئے، اللہ کریم کو قوم دے اندر کریں بھی اپنی رحمت دا رسول نہیں کریں دا۔ اج اساں اپنے گربان دے اندر جھانک کے ریکھوں، ہر بندہ کہیں نہ کہیں نال توڑی ودے، کہیں دی اپنے بھرال نال نہیں بن دی، کہیں دی اپنے چاچے نال نہیں بن دی، کہیں دی اپنے مامے نال نہیں بن دی، کہیں دی کہیں دے نال ترٹی ہوئی ہے، کہیں دی کہیں دے نال ترٹی ہوئی ہے۔ ہر چیز ہے، پیسہ بھی اللہ نے عقل بھی دیتے، شعور بھی دیتے، اس سے باوجود ساری تربیت کیا ہے، اساں کیتا کیا ہے، عمل بھی کریں دے ہیں، عبادت بھی کریں دے ہیں، نماز بھی اساں پڑھ دے ہیں، حاجی صاحب بھی سرویں دے ہیں، اپنے آپ کو نمازی بھی سرویں دے ہیں، لیکن کیفیت کیا ہے، اساں لوگیں دے نال تعلقات کو توڑیں دے تے ختم کریں دے بھی ہیں۔ جرا بندہ نبی کریم علیہ السلام دی تعلیمات دے اتے عمل نہ کرے تو آپ کو کیا لگ دے وہ بندہ کامیابی حاصل کر سکتے؟ اللہ نے محبوب پیغمبر نے واضح طور دے اتے اعلان فرما دیتے، جیری قوم بھی اپنے تعلقات کو توڑے، اللہ کریم ایسی قوم دے اتے اپنی رحمت دا نزول نہیں کریں دا۔ یہ وجہ ہے
کہ آج سارے اندر فتنے فسادات برپا ہو چکے ہیں، آج سارے کے مال بے بہا موجود ہے لیکن برکت کوئی نہیں، ہر چیز موجود ہے، ایک گاڑی ہے تو اساں خواہش رکھتے ہیں، دوجی مل گئی تو تیجی کی خواہش رکھتے ہیں، اللہ ہر چیز دینا پہ، مال بے بہا، رزق بے بہا، اولاد بے بہا، لیکن برکت دا نام و نشان موجود کوئی نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ وجہ یہ ہے کہ اساں ہر دوجے بندے دے نال اپنے تعلقات کو توڑی ودیں اور ختم کی تھی ودیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ تعلیم دیتی ہے، آپ نے فرمایا دنیا کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والے لوگوں اگر چاہتے ہو پر اتے اللہ دی طرف رحمت دا نزول ہو ونجے، اگر چاہتے ہو پر اتے اللہ دی طرف برکت دا نزول ہو ونجے، فلیصل رحمہ، اپنے تعلقات کو بحال کرو، اپنے رشتہ داریں کو توڑنے دی بجائے اپنے رشتہ داریں کو جوڑو۔ حضرات قرآن کریم دی سورۃ النساء دی آیت نمبر 36 تساں احباب دے سامنے تلاوت کی تھی۔ اس آیت کریمہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے 11 چیزیں دا تذکرہ کیتے اور 11 چیزیں دے وچوں اللہ نے 9 کم کرن دا حکم دیتے اور 2 کم میں تو اللہ کریم نے امت کو انسانیت کو روکے کہ ایک کم نہیں کرنے، جیرے کم کرن دا حکم نہیں تھے اللہ نے انہیں جو سب تو پہلا کم میں ہے آپ اللہ نے فرمایا وَعْبُدُ اللَّهِ، لوگو اللہ دی ذات دی عبادت کرنی ہے۔ نمبر 2 فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین دے نال نیکی کرنی ہے، اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرنے۔ تیجا کم جرا اللہ نے قرآن کریم دی اس آیت کریمہ دے اندر ذکر کیتے جو کہ اساں کرنے، فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، اپنے قریبی رشتہ داریں دے نال حسن سلوک کرنے، نیکی کرنی ہے، اچھا معاملہ کرنے۔ اور چوتھی چیز فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، چوتھی چیز ہے کہ مسکینے دے حقوق دا بھی خیال رکھنے۔ جرا بندہ یتیم ہے نا، سب تو پہلے اللہ نے یتیم دے حقوق ذکر کیتے، فرمایا یتیم دا خیال رکھنے، یتیم دے مال دا خیال رکھنے۔ نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر فرمائے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ اللہ فرمائے دے میں اللہ جس وقت لوگوں کو ازمیدہ مال لے کے، دولت لے کے، جائیداد لے کے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، لوگ ادن یار سارے ہوتے اللہ دی طرف رحمت دا نزول ہو گئے، اللہ دی بڑی مہربانی ہے، اللہ نے ہر چیز عطا کر دیتی ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جس وقت میں اللہ لوگوں کو ازمینا، رزق کو تنگ کر کے، بیماری پیدا کر کے، مصیبت دے اندر مبتلا کر کے، تکلیفیں دے اندر مبتلا کر کے، اللہ فرمائے ول کے آدن فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، نعوذ باللہ میرے رب نے تمہیں کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ول لوگ اے آدن۔ اللہ فرمائے دی حقیقت کیا ہے؟ کلا بلا تکرمون الیتیم، حقیقت ہے اے جرا انہیں دے ہوتے رزق تنگ تھے، جرا انہیں دے اندر بیماری مبتلا ہو، بیماری دے اندر مبتلا ہو گئے، مصیبتیں دے اندر، تکلیفیں دے اندر مبتلا ہو گئے، ان دی وجہ ہے کلا بلا تکرمون الیتیم، اے لوگ یتیم دی عزت نہیں کریں دے، یتیم دا احترام نہیں کریں دے۔ فَلَا تَحَاضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، ایک تا یتیم دی عزت نہیں کریں دے، دوجا اے کو کھانا بھی نہیں رہے دے، ان دا احترام بھی نہیں کریں دے، تریجا اے وراثت دا مال سارا کھا ویندن، نہ حق طریقے دے نال، ناجائز طریقے دے نال یتیم دا وراثت دا مال سارا کھا ویندن۔ حضرات اللہ کریم نے قرآن کریم دی اس آیت کریمہ دے اندر جنہیں 9 کم کرن دا حکم دیتے انہیں دے جو 4 چیزیں دا تذکرہ کیتے میں، اور جرے 2 کم اللہ کریم نے نہ کرن دا حکم دیتے انہیں دے جو 1 چیز دا تذکرہ کیتے میں۔ اللہ رب العزت تو دعائے اللہ کریم تواکو اور میں کو حقوق اللہ دے نال نال حقوق العباد ادا کرن دی بھی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔